بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آخری آیت تک۔ سورۃ ال عمران، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا، اور جنت عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پر پڑی ہوگی، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپائے رکھے، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس سے زائد از ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا لڑکا جاں کنی کے عالم میں تھا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہلایا کہ اللہ ہی کا وہ ہے جو وہ لیتا ہے، اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے، بس صبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ جب ہم صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرانی مشک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر رو دیے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ روتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گزاری۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ میرا مقصد رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ یعنی بعض حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں پڑھیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صادق و مصدق ہیں
کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے عمل کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔